اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ہڈیوں کو ترتیب دینے کے بعد اس نے زمین پر رکھی ہوئی پوٹلی کھولی۔ اس میں سے ایک چمکتی ہوئی بندیا نکال کر کھوپڑی کی پیشانی پر لگائی، پھر کانچ کی چوڑیاں نکال کر ہاتھوں کی بے جان ہڈیوں میں پہنانے لگا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد اس نے پوٹلی سے ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکال کر ہڈیوں کے اوپر ڈالا اور آخر میں ایک چھوٹی سی ڈبیا سے سندور نکال کر اس طرح کھوپڑی کے بیچ میں اس طرح لگایا جیسے کسی دلہن کی مانگ میں سندور بھر کر اسے سہاگن بنا رہا ہو۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ طوفانی رات میں قبرستان کے پرہول ویرانے میں بیٹھا ہوا وہ خود بھی کسی شیطان وجود کی طرح پراسرار اور بھیانک نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے کسی خاصی دیر تک وہ کسی آزمودہ منتر کا جاپ کرتا رہا۔ پھر اس وقت اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں جب کسی کے کراہنے اور اکھڑی اکھڑی سانسوں کی ملی جلی مدھم مدھم آوازیں ابھرنی شروع ہوئیں۔ مجھے وشواس تھا کہ میری کٹھن تپسیا مجھے نراش نہیں کرے گی، ننکا نے پرجوش مگر سرگوشی جیسے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے رقص کر رہے تھے۔ وہ پورے انہماک سے ہڈیوں کی بے جان پنجر کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے کھوپڑی کے اوپر جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، جمنا، میرے سپنوں کی رانی، کیا تو اپنے پریمی کی آواز سن رہی ہے؟ ننکا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے جملے کو دہراتا رہا۔ اکھڑی اکھڑی سانسیں اور کراہنے کی آوازیں بدستور سنائی دیتی رہیں، لیکن ننکا کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آنے والی مکروہ خباثتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دہکتی ہوئی انگارہ جیسی آنکھوں میں تاریک اور ہیبت ناک انسانی ہیولے بھر بھرا کر آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ جمنا، کیا تجھے میری آواز نہیں سنائی دے رہی؟ اس بار ننکا کے لہجے میں صفاقی اور کرختگی تھی۔ وہ کھوپڑی پر کسی سنگلاخ چٹان کی طرح جھک کر کہہ رہا تھا، کالی کے اس سیوک نے کبھی نراش ہونا نہیں سیکھا۔ میں نے دیوی اور دیوتاؤں کو راضی کرنے کے کارن جو بلیدان دیے ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ کٹھن تپسیا کے بعد میں نے جو شکتی پراپت کی ہے وہ ریاست کے باسیوں کے علاوہ تو بھی جانتی ہے۔ میں تیری بھٹکتی آتما کی آہٹ پا رہا ہوں، پرنتو تو نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے چپ سادھ رکھی ہے۔ ننکا سے چھل کپٹ کرے گی تو میں تجھے ایسا شراپ دوں گا کہ تیری آتما بھی ہمیشہ بیاکل رہے گی۔ ننکا کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ بے جان ہڈیاں کڑکڑانے لگیں۔ کراہنے کی آوازیں کچھ اور تیز ہو گئیں، پھر ایک نسوانی آواز کھوپڑی کے اندر سے گونجتی سنائی دی، مجھے پریشان مت کر، میں بنتی کرتی ہوں، میری آتما کو اپنی شکتی کی قید سے آزاد کر دے۔ میں وچن دیتا ہوں کہ تیری آتما کو آزاد کر دوں گا، پرنتو مجھے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ ننکا نے سرسراتی آواز میں کہا، پہلے بھی تو میری آتما کو تو آواز دیتا رہا ہے، لیکن میرے پاس تیرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک بار اور دھیان سے سوچ لے، میرے سپنوں کی رانی، ننکا نے معنی خیز انداز میں کہا، آج میں نے تیری کٹھور دل ماں کو اپنی شکتی کے منڈل سے نکال دیا ہے۔ تو بھی میرے سوالوں کا جواب دے کر مکتی حاصل کر سکتی ہے۔ انکار کرے گی تو ننکا تجھے ہر سال آج کی رات اسی طرح نہیں، کھوپڑی سے کراتی ہوئی آواز ابھری، اگر تو میرا سچا پریمی ہے تو میری آتما کو آکاش پر واپس جانے دے، میں تجھ سے دیا کی بھیک مانگتی ہوں۔ جمنا،
ننکا کے لہجے میں قہر جاگ اٹھا۔ تو شاید بھول رہی ہے کہ ابھی مادھو لال زندہ ہے۔ میرا ایک اشارہ بھگوان کے لیے میرے پتا کو مت مارنا، وہ نردوش ہے۔ کھوپڑی میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ مکتی چاہتی ہے تو کیول ایک ہی طریقہ ہے، ننکا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو مجھے قلعے کے خزانے کا راز بتا دے، میں تیری آتما کو آزاد کر دوں گا۔ فوری طور پر کھوپڑی سے کوئی آواز نہیں ابھری۔ ننکا کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہوئے۔ وہ جمنا کی روح پر پوری طرح قابو پانے کی خاطر پھر کسی منتر کے بول پڑ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بدستور کھوپڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ خزانہ ابھی تک پرانے قلعے میں دفن ہے، کھوپڑی سے جمنا کی کربناک آواز سنائی دی۔ اسے حاصل کرنے کی خاطر تجھے اپنی جان جوخم میں ڈالنی پڑے گی، قدم قدم پر خطروں سے کھیلنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ ننکا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا تجھے خبر ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ نہیں، خزانے پر کالی کے سیوک پہرا دے رہے ہیں، میری آتما وہاں تک نہیں جا سکتی۔ پھر؟ ننکا نے تیزی سے سوال کیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا اپائے کرنا ہوگا؟ تجھے کالی کے پوتر چرنوں میں کسی بالک کی بلی دینی ہوگی، جمنا کی آواز نے جواب دیا۔ اس کے سیوکوں کو رام کرنے کی خاطر جیون دانی کے بغیر تو سفل نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی خاص بات؟ ہاں۔ کچھ توقف کے بعد مردہ کھوپڑی سے جمنا کی سپاٹ آواز ابھری۔ جیون دانی عمل کرنے کی خاطر تجھے دوسری ذات کے کسی ایسے منشیہ کی کھوج کرنی ہوگی جو پوتر آتما کا مالک ہو، جس نے جیون میں کبھی گند نہ کھائی ہو، کوئی گھور پاپ نہ کیا ہو۔ بھوانی کی ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ کیا؟ تو جس منشیہ کو خزانے میں اپنا بھاگیدار بنائے گا، اس کو اپنے کسی پلید جنتر منتر سے قابو نہیں کرے گا۔ دھن حاصل کرنے میں اس کی اپنی خواہش ہونی ضروری ہے۔ جمنا کی سال خوردہ کھوپڑی نے کہا۔ ایک بات اور دھیان سے سن لے، اگر ایک بار تو خزانے تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا تو پھر میری آتما تیرے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اب تو اپنے وعدے کے انوسار مجھے آکاش پر واپس جانے کی اجازت دے۔ ننکا اتنا مورکھ نہیں ہے جمنا رانی کہ خزانہ حاصل کیے بغیر تیری آتما کو آزاد کر دے۔ ننکا کے ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بڑی سرت سے کھوپڑی کے اوپر لگا ہوا سندور صاف کرتے ہوئے کہا، تجھے میری کامیابی تک اسی دھرتی پر رہنا ہوگا۔ مردہ کھوپڑی سے اچانک ایسی کربناک اور گھٹی گھٹی آوازیں ابھرنی شروع ہوئیں جیسے کوئی زندہ عورت شدید اذیت سے دوچار ہو، لیکن ننکا نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کری۔ ہڈیوں کو تیزی سے بے ترتیب کر کے اس نے دوبارہ مندہم قبر میں واپس ڈالا، اوپر سے جھاڑ جھنکار کو پہلی جیسی حالت میں بکھیرا، پھر باقی سامان سمیٹ کر واپسی کے راستے پر چل پڑا، اور اپنی دھن میں اتنا مگن تھا کہ شاید اس شخص کو بھی نہیں دیکھ سکا جو اس کے قبرستان سے باہر نکلتے ہی ایک تناور درخت کی آڑ سے نکل کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا بستی کی مخالف سمت جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا تھا۔ شرافت حسین ننکا کا نام یا اس کے سفلی عمل کے کارنامے سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک سال کے عرصے میں وہ مختلف لوگوں سے ننکا کی پراسرار شخصیت کے بارے میں بے شمار واقعات اور حادثات کی تفصیل سن چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ننکا شاید کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ ذاتی طور پر وہ بھوت پریت اور بدرو کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ ذمہ دار افراد نے بھی ننکا کے بارے میں ایسے واقعات بیان کیے تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اکثر کتابوں میں بھی انہوں نے سفلی اور مختلف پراسرار علوم کے بارے میں کہانیاں پڑھی تھیں، مگر کبھی سنجیدگی سے ان کی صحت پر غور نہیں کیا تھا۔ چنار گڑھ میں تعیناتی کے بعد انہوں نے ننکا کو محض ایک بار غور سے دیکھا تھا۔ اس روز وہ کسی جائیداد کے معائنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔
جب ان کی نظر اتفاقاً ننکا کی جانب اٹھ گئی جو ندی کنارے ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ شرافت حسین نے اپنے ملازم سے جو دورے کے وقت ان کے ہمراہ تھا دریافت کیا۔ یہ ننکا ہے جناب، ملازم نے خوف زدہ انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ ریاست کے لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے کیا وہ اس کی بیوی ہے؟ شرافت حسین نے ملازم کے دوسرے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں صاحب، ملازم نے اس بار دبی زبان میں کہا، شادی تو شاید اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں کی ہوگی۔ رہا اس عورت کا معاملہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بد کردار ہے۔ ننکا کے ساتھ اس کے بڑے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں۔ شرافت حسین نے ملازم کے بیان پر کوئی تنقید نہیں کی۔ وہ ننکا کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ننکا چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں، پھر ننکا جلدی سے نگاہیں جھکا کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا درختوں کے جھنڈ کی جانب جا کر شرافت حسین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عورت بدستور اپنی جگہ بیٹھی معنی خیز انداز میں مسکراتی رہی۔ حیرت انگیز بات ہے جناب، ملازم نے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ ننکا جیسا خبیث اور کمینی خصلت کا مالک کسی بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی دیکھ کر کبھی نگاہیں نیچی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے سامنے بھی سینہ تان کر اور گردن اٹھا کر چلنے کا عادی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر باتیں کم کیا کرو۔ شرافت حسین نے ملازم کو سرزنش کی، پھر گھر واپس آ گئے۔ شرافت حسین فرشتہ انسان نہیں تھے۔ ان میں جہاں لاکھوں خوبیاں تھیں وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ دولت کی ہوس اور راتوں رات بڑا آدمی بننے کی خواہش انہیں عام لوگوں کی طرح کبھی نہیں ہوئی، اس لیے وہ بذات خود کھاتے پیتے اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب سے شرافت حسین نے پرانے قلعے میں مدفون خزانے کے بارے میں سنا تھا، ان کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کے بیان کے مطابق ننکا خاص طور پر اسی خزانے کی تلاش میں ایک عرصے سے قلعے کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، لیکن وہ سفلی اور دوسرے پلید علم کا عامل ہونے کے باوجود ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شرافت حسین بھی اسی شاہی خزانے کے سلسلے میں ننکا سے کسی نہ کسی طور پر مراسم پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے تو ننکا کو کسی چپڑاسی کے ذریعے اپنے دفتر میں بھی کسی جائیداد کی تفتیش کی آڑ لے کر طلب کر سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار انہیں موزوں نظر نہیں آیا۔ عابد حسین سے بستو کے سلسلے میں ملاقات کے وقت بھی انہوں نے ننکا کے بارے میں کریدنے کی کوشش کی تھی۔ عابد حسین بھی دوسروں کی طرح انہیں ننکا سے دور رہنے کا مشورہ دے کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلے گئے تھے، لیکن شرافت حسین کی دلچسپی ننکا میں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، موسم خاصا خوشگوار تھا۔ شرافت حسین اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی بیوی حسنہ اور بیٹا ببلو بھی وہیں موجود تھے۔ حسنہ بیگم شوہر کے قریب ہی صوفے پر براجمان تھی، جبکہ ببلو قالین پہ بیٹھا بستو کے ساتھ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ بستو نے بہت جلد حسنہ بیگم اور ببلو کے دل میں گھر بنا لیا تھا۔ شرافت حسین بھی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے بستو کو کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں مقرر کی تھی، لیکن گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جیب خرچ کے نام پر معقول رقم بھی دے دیا کرتے تھے، مگر اس روز بستو نے شرافت حسین کو بھی حیرت زدہ کر دیا جب اس نے ببلو کی سالگرہ کے موقع پہ قلعہ بازیاں کھانے والا بنمانس تحفے میں دیا تھا۔ بستو نے دوسرے قیمتی تحفوں کے مقابلے میں بستو کے بنمانس کو زیادہ پسند کیا۔ شرافت حسین اپنے والد ہی کی طرح بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے عادی تھے۔ چنانچہ مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے بستو کو علیحدگی میں بلا کر بڑی خوبصورتی سے تحفے کے بارے میں پوچھا۔ بھائی، تمہارا سرکس کے تماشے دکھانے والا بنمانس تو ببلو کو بہت پسند آیا۔
یہ میری خوش قسمتی ہے صاحب، ورنہ ببلو میاں تو بہت سارے قیمتی تحفے بھی ملے تھے۔ بستو نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہارے انتخاب کی داد دیتا ہوں، شرافت حسین نے بستو کو سراہتے ہوئے کہا۔ پھر دبی زبان میں پوچھا، کیا قیمت ہوگی اس بن مانس کی؟ آپ نے مجھے سہارا دے کر جو احسان کیا ہے صاحب، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی دغا بازی یا فریب کروں، یہ میں کبھی بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا، بستو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ مجھے جیب خرچ کے لیے جو پیسے دیتے رہے ہیں، اسی کو جمع کر کے میں نے ببلو میاں کے لیے تحفہ خریدا تھا۔ شرافت حسین کو بستو کی ذہانت پر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ بستو نے ان کے دل کی بات بھانپ کر بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، شرافت حسین نے نہایت دور اندیشی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ پھر جیب میں سے کچھ نوٹ نکال کر بستو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تمہاری ببلو سے محبت کا انعام ہے، رکھ لو۔ نہیں صاحب، محبت کا کوئی انعام نہیں ہوتا، بستو نے نوٹوں کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ محبت کا جواب تو صرف محبت سے دیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی اور بیگم صاحبہ کی محبت اور پیار کے سوا کوئی دوسرا انعام نہیں چاہیے۔ اچھا، تو پھر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، شرافت حسین نے بستو کے جواب سے لاجواب ہو کر نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم آج سے مجھے صاحب نہیں کہو گے۔ اور کیا کہوں؟ انکل، شرافت حسین نے پیار سے بستو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اسی مناسبت سے بیگم صاحبہ کو آنٹی کہہ کر مخاطب کرنا۔ بستو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محبت کے کسی اندرونی جذبے سے سرشار ہو کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس روز سے شرافت حسین اور حسنہ بیگم نے بستو کو ملازم نہیں بلکہ گھر کا ایک ذمہ دار فرد سمجھنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی شرافت حسین کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ بستو کو بڑی اپنائیت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حسنہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے الہ آباد ہو آؤں۔ خیریت؟ شرافت حسین نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے آپ کو الہ آباد جانے کی کیسے سوجی؟ کل ابا جان کا فون آیا تھا، امی کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اوہ، پھر تو مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن تحصیل کے کام… آپ پریشان نہ ہوں، حسنہ بیگم نے کہا، میں آپ کی نمائندگی کر دوں گی۔ ہاں، اگر امی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو پھر آپ 1-2 روز کی رخصت لے کر آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کل ہی بستو کو ساتھ لے کر چلی جائیں، میں ابھی آپ کی روانگی کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ دوسرے روز حسنہ بیگم الہ آباد روانہ ہو گئیں تو شرافت حسین نے تنہائی کے احساس سے بچنے کی خاطر دورے کا پروگرام بنا ڈالا۔ اس بار انہوں نے اپنے پروگرام کو خفیہ رکھا تھا تاکہ اگر کہیں کوئی بے قاعدگی ہو تو اسے اچانک چیک کیا جا سکے، لیکن عین وقت پر حالات نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ وہ اپنے پروگرام پر عمل نہ کر سکے۔ دفتر کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو بلا کر تاکید کی تھی کہ وہ گاڑی تیار رکھے۔ خود انہوں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر تیار ہو کر جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ گھریلو خادم نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ان سے ملنے کی خاطر آیا ہے۔ کیا نام ہے؟ شرافت حسین نے سرسری طور پر معلوم کیا۔ وہ ننکا ہے صاحب، خادم نے دبی زبان میں کہا، کسی جائیداد کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ننکا کا نام سن کر شرافت حسین چونک پڑے۔ ان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا، لیکن انہوں نے خادم پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سپاٹ آواز میں بولے، ننکا سے کہو اگر وہ جائیداد کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کل دفتر میں آ کر عاصم بیگ سے ملے اور اپنے کاغذات مائع درخواست کے داخل دفتر کرے۔ اس وقت میں کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ حضور، اگر آپ اس سے مل لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، خادم نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ننکا سے حقارت کرنے کے باوجود اس بات کا خواہاں تھا کہ اس سے مل لیا جائے۔
شرافت حسین خادم کے چہرے پر متضاد کیفیتوں کا جائزہ لیتے رہے، پھر سپاٹ لہجے میں بولے، کیا دوسروں کی طرح تم بھی ننکا سے خوف زدہ ہو؟ آپ اس کی حرام زدگیوں سے واقف نہیں ہیں صاحب۔ خادم نے بڑی بے بسی سے کہا، اگر میں نے واپس جانے کو کہا تو ہو سکتا ہے وہ اسے میری شرارت سمجھ کر میری جان کا دشمن بن جائے۔ اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے تو میں تحصیل کے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے کہہ کر تمہاری حفاظت کا بندوبست کرا سکتا ہوں۔ شرافت حسین نے اوپری دل سے کہا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں صاحب۔ خادم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ میری خاطر ننکا سے مل لیجئے، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ شرافت حسین کے ہاتھ جو سنہرے موقع آ گیا تھا وہ اسے خود بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ خادم پر احسان جتانے کی خاطر دیدہ و دانستہ برا سا منہ بنا کر بولے، ٹھیک ہے، ننکا کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ڈرائیور سے کہوں کہ وہ گھر جا سکتا ہے، میں نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ خادم نے تشکرانہ نظروں سے شرافت حسین کو دیکھا، پھر الٹے قدموں باہر چلا گیا۔ خادم حسین کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ننکا اپنی تمام تر خباثتوں سے ایک طرف کھڑا تھا۔ شرافت حسین پر نظر پڑتے ہی اس نے بڑی سعادت مندی سے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اس کے جسم پر اس وقت گہرے سیاہ رنگ کی دھوتی نظر آ رہی تھی، سینہ برہنہ تھا جس پر سیاہ لمبے لمبے بال کسی خوردرو جھاڑی کی مانند آپس میں الجھے الجھے نظر آ رہے تھے۔ سر انڈے کے چھلکے کی طرح منڈا ہوا تھا۔ بظاہر اس نے بڑی مسکین صورت بنا رکھی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس وقت بھی شیطانی قوتیں رقص کرتی نظر آ رہی تھیں۔ شرافت حسین پوری توجہ سے ننکا کے عجیب الخلقت وجود کو دیکھتے رہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ مڑے توڑے کاغذات دبا رکھے تھے۔ شرافت حسین نے کاغذات لے کر ان کا مطالعہ کیا تو چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ کسی ایسی جائیداد سے متعلق تھے جس کے 2-3 دعوے دار پہلے سے موجود تھے، اور ایک عرصے سے ان کے درمیان جائیداد کے حصول کے لیے رسہ کشی جاری تھی۔ ننکا ایک نئے دعوے دار کی صورت میں سامنے آیا تو شرافت حسین کو جھلا سے گئے، ٹھوس آواز میں بولے، اب تک تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا سرکار۔ ننکا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم جس جائیداد کے لیے کاغذات داخل کرنے آئے ہو اس کے 2-3 دعوے دار پہلے سے موجود ہیں۔ میرے کاغذات گم ہو گئے تھے سرکار، اس لیے دیر ہو گئی۔ ننکا نے اپنی کھردری آواز میں کہا، آپ مالک ہیں، 2-4 شبد میرے لیے لکھ دیں گے تو سیوک کا بھلا ہو جائے گا۔ شرافت حسین دلچسپ نظروں سے ننکا کو دیکھتے رہے، جو شاید لچھے دار باتیں کرنے میں بھی ماہر تھا۔ جو کاغذات اس نے پیش کیے تھے وہ بھی بظاہر جاری نظر آ رہے تھے، لیکن شرافت حسین نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اپنی بالادستی کو برقرار رکھے ہوئے ننکا سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، چنانچہ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولے، میں نے تحصیل کے لوگوں سے تمہارے بارے میں کئی قصے کہانیاں سن رکھی ہیں۔ کیا لوگوں کا یہ خیال درست ہے کہ تم کچھ پراسرار قوتوں کے مالک ہو؟ جواب میں ننکا کی نگاہوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا۔ اس کے پتلے پتلے بے ہنگم اور غلیظ ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لوگ تو دیوی دیوتاؤں کے پوتر نام پر بھی گند اچھالنے سے نہیں چوکتے سرکار، میں تو کیول ایک غریب منشیہ ہوں۔ تم شاید انکساری سے کام لے رہے ہو، شرافت حسین نے سنجیدگی سے کہا، پھر بغیر کسی تہمید کے بڑی رازداری سے بولے، میرے دفتر سے ایک فائل گم ہو گئی ہے جس کا ملنا اشد ضروری ہے۔ تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو؟ آپ ننکا کو اپنا سیوک ہی سمجھیے سرکار، ننکا نے بڑی آہستگی سے کہا، پرنتو آپ کو اس فائل کی چنتا کیوں ستا رہی ہے؟ وہ تو آپ کے ہاں آنے سے پہلے ہی گم ہو گئی تھی۔ آئی سی۔ شرافت حسین نے چونک کر ننکا کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا۔
گویا تم فائل چرانے والے کا پتہ چلا سکتے ہو۔ آپ آگیا کریں سرکار، سیوک آپ کو نراش نہیں کرے گا۔ ننکا کے لہجے میں بڑا اعتماد اور گھمنڈ شامل تھا۔ مان شرافت حسین کے ذہن میں ایک خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ ننکا جن جعلی کاغذات کا سہارا لے کر ان کے پاس آیا تھا وہ محض فریب تھا، ایک بہانہ تھا جس کی بدولت وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اسے ان سے کیا لالچ درپیش تھی؟ اگر ننکا گمشدہ فائل تلاش کرنے میں اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کال لا سکتا تھا تو انہی شیطانی قوتوں کے ذریعے وہ اپنی جائیداد کو دوسرے دعوے داروں کو بھی راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ کن بچاروں میں گم ہے سرکار؟ ننکا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ زیادہ چھان بین کرنے سے منشیہ کبھی کبھی بھٹک بھی جاتا ہے۔ تم نے ابھی جائیداد کے جو کاغذات مجھے دکھائے تھے وہ جعلی ہیں سرکار، ننکا نے شرافت حسین کا قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ شرافت حسین کے دل کی دھڑکنیں ڈاما ڈول ہونے لگیں۔ ننکا نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کے شبھ چرنوں تک پہنچنے کے لیے سیوک نے ڈھونگ رچایا تھا۔ اوہ! شرافت حسین نے سحر زدہ انداز میں کہا، تم دل کی باتیں بھی جان لیتے ہو۔ آپ کی کرپا ہے سرکار، ورنہ میں نیچ ذات بھلا کس قابل ہوں۔ ننکا، شرافت حسین نے ننکا کی پراسرار قوتوں کو محسوس کیا تو کھل کر بات کی۔ کیا تم جانتے ہو کہ پرانے قلعے میں کوئی شاہی دفینہ بھی موجود ہے جس کو حاصل کرنے کی خاطر اب تک کئی افراد ناکام ہو چکے ہیں؟ اسی خزانے کی وجہ سے سرکار نے وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ سیوک اور بھی بہت کچھ جانتا ہے سرکار، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ میں آج رات 12 بجے مرگھٹ کے قریب ہنومان کے پرانے مندر کے پاس آپ کا انتظار کروں گا۔ ننکا نے اپنے جسم کو تھوڑا سا آگے جھکا کر بڑی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ پھر اس سے پیشتر کہ شرافت حسین اس کی بات کا کوئی جواب دیتے، وہ تیزی سے پلٹا اور کسی چھلاوے کی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔